جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ: باب من الشرک ارادۃ الانسان بعملہ الدنیا. معزز حاضرین، مؤلف رحمہ اللہ آج کے اس باب میں بھی انسان کیسے ارادے میں، نیت میں فتنے کا شکار ہوتا ہے، بطور خاص شرک کا شکار ہوتا ہے، اس کی حقیقت کو واضح کریں گے. کل کا باب بھی ریاکاری، وہ بھی اسی قبیل سے تھا کہ انسان نیت میں، ارادے میں، قصد میں کیسے شرک کرتا ہے. کل کے اور آج کے باب میں فرق یہ ہے، کل ہم نے ریاکاری کے بارے میں سنا، اس میں بس یہ بات تھی کہ انسان عبادت کے ذریعے بس لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے، عبادت کر کے لوگوں میں اپنے آپ کو دیندار، نیک ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور یہ شرک ہے، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اب عبادت میں انسان مخلوق کو بھی خوش کرنا چاہے تو یہ چیز شرک ہے، شرک اصغر ہے. کل صرف بات یہاں تک محدود تھی کہ عبادت کے ذریعے انسان مشہور ہونا چاہتا ہے. آج کے باب میں یہ وضاحت ہے کہ انسان ہر عبادت کا مقصد صرف دنیا بنا لیتا ہے، مال بنا لیتا ہے، کہ وہ کوئی بھی جہاد کرے، نماز پڑھے، صدقہ کرے، دنیا میں دینداری کے نام پر جو بھی کرے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدلے میں اسے کچھ دنیا ملے، یا تو مال ملے، یا تو شہرت ملے، یا روپیہ پیسہ ملے، یا عہدہ اور منصب ملے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھوں گا، مسجد کا ذمہ دار بنایا جائے، میں جہاد کروں گا، مجھے سپہ سالار بنایا جائے، میں لوگوں کو روپیہ پیسہ خرچ کروں گا، مجھے جمعیت کا امیر بنایا جائے. مطلب یہ کہ آج اس عمل کی وضاحت ہے کہ انسان دینداری اپنائے گا، دین پر چلے گا، لیکن بدلے میں اسے کچھ نہ کچھ دنیا ملنی ہی چاہیے، ورنہ وہ دینداری نہیں اختیار کرے گا، نیک نہیں بنے گا. ایک شخص اگر یہ نیت لے کر کے عمل کرتا ہے کہ اسے دنیا ملے، تب پھر اس کے عمل کا اللہ کے پاس کیا کردار رہے گا؟ اس کی 4 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو دنیا کا عمل دنیا کے لیے کرے. جیسے دنیا کا عمل کیا ہے؟ دنیا کا عمل ڈاکٹر بننا، یہ دنیاوی عمل ہے، اور اس کا مقصد بھی دنیا ہو. وہ ڈاکٹر اس لیے بننا چاہتا ہے کہ روپیہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، یہ چیز جائز ہے، اس لیے کہ ڈاکٹری کا تعلق دین سے نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بنے گا تو گناہ ہوگا، ڈاکٹر بننا ہی چاہیے، ایسی کوئی بات ہے؟ تو یہ دنیا کا عمل ہے. اور ڈاکٹر کیوں بن رہا ہے انسان؟ تاکہ روپیہ پیسہ کمائے، یہ چیز جائز ہے. ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ گھر خریدتا ہے، تجارت کرتا ہے، خوب تجارت کرتا ہے تاکہ گھر خریدے. تجارت بھی دنیا کی حد تک، گھر بھی دنیا کی حد تک، یہ چیز جائز ہے. اس لیے کہ اگر کوئی شخص تجارت نہیں کرے گا تو گناہ ہے؟ نہیں ہے. اور تجارت کرے گا تو کوئی ثواب ہے؟ نہیں ہے. لیکن اگر دنیاوی کام دنیاوی حد تک کرے تو جائز ہے. لیکن ایک شخص کیا کرتا ہے؟ دنیاوی کام کرتا ہے لیکن مقصد آخرت ہے. مثال کے طور پر زراعت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، یہ کون سا کام ہے؟ کون سا کام ہے؟ یہ دنیاوی کام ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ زراعت کروں گا، پیسہ آئے گا تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. تو کام دنیا کا ہے لیکن عمل آخرت کے لیے کر رہا ہے تو اس پر اسے ثواب ملے گا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بعض روایتوں کے مطابق من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ جو کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے. تو جو اصحاب صفہ تھے جن کے پاس گھر بار نہیں تھا، تجارت نہیں تھی، صبح سے لے کر شام تک بازار میں جا کر صحابہ لوگوں کا بوجھ ڈھوتے، شام میں آ کر کے جو مزدوری ملتی اللہ کے لیے صدقہ کر دیتے. جا کر کے کولی کا کام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا کام ہے. اگر کوئی کولی کا کام نہیں کرے گا تو اللہ اسے
نہیں پوچھے گا، لیکن اس سے جو پیسہ مل رہا ہے اسے لا کر کے اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ کون سا کام ہے؟ دین کا کام ہے۔ آپ ایک دنیا کا کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ آخرت کا کام کر سکیں۔ آپ جا کر کے صبح سے لے کر شام تک کماتے اس لیے ہیں کہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو پالوں، اللہ نے حکم دیا، تو کام دنیا کا ہے لیکن آخرت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ چیز بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک تیسری صورت یہ ہے، آخرت کا عمل ہے اور آپ اس سے آخرت ہی چاہ رہے ہیں۔ نماز پڑھنا آخرت کا عمل ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد آخرت ہی مل جائے۔ زکات دینا آخرت کا عمل ہے، زکات دیں گے، آپ کا پیسہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ کم ہو رہا، لیکن آخرت بن رہی ہے اور آپ چاہ بھی یہ رہے ہیں کہ میں اس کو زکات دے رہا ہوں تو اس سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ تو دین کا ہر وہ کام جس کا تعلق آخرت سے ہے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز نہیں پڑھیں گے تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ حج اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو انسان انکار کرے گا حج کا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا نظام ہے کہ آؤ آپ ایک نماز پڑھو یا 5 نمازیں پڑھو تو آپ کو اتنا پیسہ دیں گے؟ کیا نماز ایسا عمل ہے جس کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا ہے؟ تو نماز خالص آخرت کا عمل ہے۔ اب انسان اس آخرت کے عمل سے دنیا میں کچھ نہیں چاہتا، نہ مسجد میں عہدہ چاہتا ہے، نہ لوگوں میں نیک بننا چاہتا ہے، اور نہ کوئی، بس مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ انسان کا سب سے باکمل اور اعلیٰ عمل ہے، اور یہی مطلوب ہے کہ آخرت کا عمل صرف کس کے لیے کیا جائے؟ آخرت کے لیے کیا جائے، بدلے میں دنیا نہ چاہی جائے۔ 3 صورتیں ہو گئی، ایک دنیا کا عمل دنیا کے لیے جائز ہے، دنیا کا عمل آخرت کے لیے جیسے زراعت کر کے پیسہ خرچ کرنا یہ بھی جائز ہے، اور تیسری صورت آخرت کا عمل آخرت کے لیے، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا آخرت کے لیے، یہ چیز عبادت کی بہت اعلیٰ مثال ہے اور ایسا ہر ایک کو بننا چاہیے۔ ایک چوتھی صورت آخرت کا عمل ہے لیکن بدلے میں دنیا چاہنا، بدلے میں دنیا چاہنا، اللہ کے لیے لڑنا، جا کر کے جہاد کرنا، یہ کون سا عمل ہے؟ کیا اجرت دی جاتی ہے کہ آپ جہاد کریں گے تو آپ کو اتنی تنخواہ ہے؟ تو آدمی جہاد کس لیے کرتا ہے؟ آخرت میں اسے اللہ کے یہاں بدلہ ملے گا۔ تو آخرت کے لیے جو عمل خاص ہے، مثال کے طور پر دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ آخرت کا علم ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین کا علم صرف اس لیے حاصل کرے کہ اسے اچھی نوکری مل جائے، یا اس کا مقصد کیا ہے؟ میں عمل کر لوں، اپنے نفس سے جہالت کو دور کر لوں، میں دعوت کا کام کروں، یہ نہیں، بس دین کا علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ لوگوں میں مشہور ہو، بدلے میں اچھا روپیہ پیسہ ملے، تو یہ چیز بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم اس کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے۔ اب آخرت کے عمل کے بدلے اگر کوئی شخص دنیا چاہ رہا ہے تو یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے، اس لیے کہ عبادت ہے۔ اب عبادت میں انسان اگر کوئی اور چیز داخل کر لے تو یہ چیز شرعاً درست نہیں ہے۔ تو کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 صورتیں۔ آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا چاہنا، اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ حرکت کرے گا آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا چاہے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بسا اوقات شرک اکبر ہوگا، بسا اوقات شرک اصغر۔ دین اس لیے قبول کیا ہے، مقصد ہی کیا ہے؟ دنیا، اور کوئی مقصد نہیں۔ دین اس لیے قبول کیا ہے کہ اللہ کے پاس آخرت میں کامیاب ہو جائے یا اللہ راضی ہو جائے، نہیں، دین قبول ہی اس لیے کیا ہے تاکہ مسلمان اسے تکلیف نہ دیں، کافر ہے سمجھ کر کے اسے قتل نہ کریں، جنگ میں شریک ہو تو اسے مال غنیمت مل جائے، یعنی اس کا پورا دین صرف دنیا کی حد تک، اور کوئی اس سے لینا دینا نہیں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ ایسے انسان کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن ایک ایسا انسان ہے جو کبھی آخرت کا عمل آخرت کے لیے کرتا ہے لیکن کبھی ایمان کی کمی کے چلتے آخرت کے عمل سے دنیا چاہنے لگتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے۔ تو یہ 4 صورتیں ہو گئیں عمل کرنے کے تعلق سے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے جو سب سے پہلی دلیل محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر دیے ہیں وہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ اس میں فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اسے دنیا ملے اور دنیا کی زینت مل جائے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ نماز کا مقصد، روزے کا مقصد، کسی کے ساتھ اچھی نیکی کرنے کا مقصد، جہاد کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد آپ کا کیا ہے؟ صرف دنیا ملنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نوفی الیہم اعمالہم،
ہم انہیں پوری پوری دنیا دے دیں گے، ان کے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہے، آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے لیے نہیں ہے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ دنیا میں کر رہے ہیں تو ان کا سارا عمل آخرت کے دن کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دین کے نام پر، عبادت کے نام پر بندہ جو بھی کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اس میں اگر انسان دنیا والوں کا مال یا عہدہ یا کوئی بھی چیز داخل کر لے تو اللہ کے یہاں اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی 5 صورتیں ہم نے یہاں پر سنی۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی کہ اگر کوئی شخص دنیا چاہتا ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم اسے پوری پوری دنیا دے دیں گے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روپیہ پیسہ کا مطالبہ کرنے لگی۔ انسان ہے، بسا اوقات اس طرح ہو جاتا ہے، جب نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے تو ہماری طرح وہ سرکش نہیں ہوتے، سمجھ جاتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں دنیا کا پیسہ، مال، روپیہ دے دوں گا اور میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا، دنیا بھی تمہیں دے دوں گا، مال و متاع دے دوں گا، اور ساتھ میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ جبکہ اللہ کے نبی کی بیویاں چاہتی ہیں کہ جس طرح وہ دنیا میں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، آخرت میں بھی اللہ کے نبی کی بیوی بن کر کی رہیں۔ اور جب یہ آیت پڑھ کر کے اللہ کے نبی نے اپنی ازواج مطہرات کو سنایا، تمام ازواج مطہرات نے، دنیا فانی ہے، مال مل بھی جائے گا تو ختم ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے تو یہ کسی اور کا ہو جائے گا، اس چیز کو چھوڑ کر کے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں آپ کی بیوی بن کر رہنا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کیا اور آپ نے کسی بھی بیوی کو طلاق نہیں دیا۔ اب اللہ کے نبی کی بیویاں وعدہ کر دیا اللہ کے نبی سے ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ آپ اللہ کے نبی کی بیویوں کے گھرانے کو دیکھیں، ایک مرتبہ ایک صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے گھر میں مہمان ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ گھر میں موجود نہیں تھے، مسجد نبوی میں تھے، آپ نے ایک آدمی کو بھیجا جاؤ پتہ کرو کہ میرے گھر میں کیا ہے، اس آدمی کے مہمان نوازی کرنا ہے۔ پتہ کیا گیا تو ازواج مطہرات، تمام کی تمام ازواج مطہرات فرماتی ہیں ما عندنا الا الماء، ہمارے گھروں میں پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اتنی سادہ زندگی، اتنی سادہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی تھی، آپ کی بیویوں کی تھی، کہ ایک طرف دنیا مل رہی تھی، اللہ کے نبی دے رہے تھے، لیکن آخرت میں خسارہ تھا، اللہ کے نبی کی بیوی نہیں بن رہی تھی، تو بدلے میں دنیا کو انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا اور آخرت کو انہوں نے پکڑ لیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ یہی کردار میرا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ دنیا ایک طرف جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں آج آپ نماز میں نظر نہیں آئے، آج آپ فلاں موقع پر نظر نہیں آئے، تو وہ عذر یہ بتاتے ہیں کہ وہاں دنیا کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس دنیا کے کام کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے، اگر آپ وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں آپ پر جو چیز واجب تھی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دنیا کمانے کے چکر میں دین کا نقصان کرتے ہیں تو آخرت میں آپ گھاٹا اٹھانے والے، آخرت میں آپ کا نقصان ہوگا۔ ایک طرف دین ہے، ایک طرف پوری دنیا ہے، آدمی کو دنیا کو چھوڑ کر کے دین کو طلب کرنا چاہیے۔ تو یہ دنیا کا عمل اگر کوئی آخرت کے لیے کرے تو اس کی وضاحت ہے۔ اس بات کو مزید وضاحت کرتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ دینار کا بندہ، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آدمی روپیے کا، پیسے کا اگر بندہ بن جائے تو آدمی کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا اور برباد ہوگا۔ فرماتے ہیں تعیس عبد الخمیلہ، اور چادر کا بندہ، چادر کا بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ان اعطی رضی، اگر اس کو دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، وان لم یعطى، اگر اس کو نہیں دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کی ساری فکر
اس چکر میں ہوتی ہے کہ اس کو روپیہ مل جائے، پیسہ مل جائے، تو گویا وہ پیسے کو، روپیے کو ایسا دیکھتا ہے کہ وہ ان کا غلام ہے، روپیہ اس کا رب ہے، اس کا معبود ہے، اور یہ اس کا غلام ہے، اس لیے کچھ بھی کر کے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ انسان کی منشا کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بھی کر کے کسے راضی کرنے کی کوشش کرے؟ اللہ کو۔ لیکن یہ انسان کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی کر کے دین برباد ہو، سب کچھ برباد ہو، بدلے میں روپیہ مل جائے، روپیہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو گویا ایسا انسان دینار کا، درہم کا بندہ بن گیا، یہی مطلب ہے۔ اور آج آپ دیکھیں انسان کی ساری فکر، انسان غم میں کب مبتلا ہوتا ہے، انسان پریشانی میں کب مبتلا ہوتا ہے، کم پیسہ ملتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، زیادہ پیسہ ملتا ہے انسان خوش ہو جاتا ہے، اور انسان سامنے جو فائدہ نظر آتا ہے اس کو حاصل کرنے کے چکر میں جو ابدی فائدہ ہے اس کو ٹھکرا دیتا ہے، اس طرح وہ صرف دنیا کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ کام پر جاتے ہیں، شام میں مزدوری ملتی ہے، تجارت کرتے ہیں، روپیہ پیسہ ہاتھ میں نظر آتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے تم صدقہ کرو آخرت میں ملے گا، آخرت بہت دور نظر آتی ہے تو انسان نہیں کرتا۔ تو روپیے پیسے کو انسان اس قدر اہمیت دیتا ہے، گویا اس کو عبادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہا گیا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حتیٰ کہ آدمی مرد رہتا ہے، اللہ کی نظر میں اگر وہ دنیا کے لیے عبادت کو ضائع کرتا ہے تو وہ مرد بھی نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اللہ کی نظر میں حقیقی مرد وہ ہے جس کو اس کی تجارت اور اس کا کاروبار نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کمانے کے چکر میں انسان روپے پیسے کی لالچ میں اس کے سارے دین کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایسا شخص برباد ہے، ایسا شخص ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں۔ آگے فرماتے ہیں توبہ لعبد، ایک آدمی کے لیے خوشخبری ہے، ایک آدمی کے لیے اچھائی ہے۔ کون ہے وہ آدمی؟ اخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کے اللہ کے لیے راستے میں نکلتا ہے، یعنی جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اشعث رأسہ، جہاد میں نکلنے کے لیے اس کا سر پراگندہ ہو جاتا ہے، بال پورے پھیل جاتے ہیں، اور اس کے جو قدم ہوتے ہیں وہ دھول کی وجہ سے غبار آلود ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں۔ اور اس آدمی کا کردار معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کان فی الحراست کان فی الحراسہ وان کان فی الساقۃ کان فی الساقہ، اگر اس کو لشکر میں اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکلا ہے، لشکر میں سب سے سامنے رکھا جاتا ہے کہ تم سامنے رہ کر کے لڑو، تو وہ خاموشی سے سامنے رہ کر کے لڑتا ہے۔ اگر اس سے کہا جاتا ہے سامنے نہیں، لشکر میں سب سے پیچھے رہ کر کے لڑو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے رہ کر کے لڑتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان استاذن لم یؤذن لہ، اگر وہ اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت نہیں دی جاتی۔ وان شفع، اگر وہ سفارش کرے، لم یشفع، اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی جاتی۔ اس حدیث میں دو آدمیوں کی مثال ہے، ایک دنیا دار کی اور ایک غریب دیندار کی۔ ایک دنیا دار کیسا ہے؟ روپیہ پیسے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے، اپنے عمل کو برباد کر دیا ہے، اور ایک انسان معمولی ایسا ہے جو ہر چیز سے پہلے آخرت کو رکھتا ہے۔ دنیا دار کے بارے میں ہم نے سنا کہ دینار اور درہم کا بندہ کیسا ہوتا ہے، اس کے برخلاف جو امانت دار ہے، جو دیندار ہے، ہر چیز پر دینداری کو ترجیح دیتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا کردار یہ ہے کہ جنگ میں شریک ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جنگ میں شریک ہونے سے دھول مٹی سے اس کا چہرہ، سر سب غبار آلود ہوگا، اور اس کے چہرے بھی غبار آلود ہوں گے، اور پیر بھی اس کے دھول سے اڑ جائیں گے، لیکن اسے اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیر تو پیر، اگر اس کے جسم سے اگر گوشت بھی گر جائے تو بھی اسے فرق نہیں پڑتا۔ غالباً 6 ہجری میں ذات الرقاع پیش آیا، جس میں ایک دشمن کے تعاقب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ دشمن ڈر کر کے بھاگ گیا تھا، جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس جنگ میں جب صحابہ نکلے، چلتے چلتے اس حالت میں آ گئے تھے کہ پنڈلیوں کا جو گوشت ہے وہ جھڑ گیا تھا۔ صحابہ نے اس کو اٹھایا اور پٹیوں سے اس کو باندھ لیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ دین محفوظ رہے، دین کی تبلیغ ہو، دین بلند ہو، دشمن دین کو برباد نہ کر سکے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا کلمہ دنیا میں پھیلے۔ ہم سوچ لیں کس درجے میں آتے۔ غبار آلود شخص اگر ہوگا تو اس کا یہ مقام ہے، صحابہ نے اتنی بڑی قربانیاں دی۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں جنگ میں، فوج میں کچھ حصہ آگے ہوتا ہے، کچھ حصہ پیچھے ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو آگے لڑے ہیں ان کا نام ہوگا، ان کا نام ہوگا، اور وہ سب کی نظر میں آئیں گے۔ اگر پیچھے ہوں، یہ تو جنگ میں پیچھے رہنے والا ہے،
ان کا اتنا نام نہیں ہوگا, وہ اتنا لوگوں کی نظر میں نہیں آئیں گے, لیکن وہ یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے تو جنگ میں آگے کھڑا کریں اسے یا درمیان میں یا پیچھے کھڑا کریں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, لوگوں کی نظر میں نہ بھی آؤں تو اللہ کی نظر میں آ جاؤں گا. یہ کردار ہونا چاہیے انسان کا. نماز کا بدلہ اگر کوئی دے نہ دے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. کسی کے ساتھ میں اچھائی کر رہا ہوں, کسی بوڑھی عورت کے ساتھ, کسی بند کمرے میں موجود اپاہج شخص کے ساتھ, کسی کو پتا نہیں, ہاسپٹل میں جا کر کے میں روپیہ دے کر کے آیا, لوگوں کو نہیں معلوم ہے, وہ پرواہ نہیں کرتا, اس لیے کہ اس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے, اور اللہ ہمیشہ دیکھنے والا ہے اور اللہ سننے والا ہے. اس آدمی کا کردار وہ ہوتا ہے. جنگ تبوک میں اللہ کے نبی نکل رہے تھے جنگ کے لیے, حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے, ضد کر رہے تھے, اللہ کے نبی سے بار بار کہہ رہے تھے اللہ کے نبی آؤں گا میں, تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کا ہارون کے پاس تھا, لیکن ہارون نبی تھے, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, تو تم میرے خلیفہ ہو, یہاں پر تم مدینہ میں رہو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے. مطلب جہاں رہ کر کے دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے, اگر انسان دیندار ہے, اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے, تو وہ عہدہ یا اپنی مرضی کی چاہت تلاش نہیں کرتا, جہاں بھی موقع ملے رہ کر کے وہ کیا کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں ان استاذن لم یؤذن له, اگر وہ اجازت طلب کرے, یعنی وہ اتنا غریب ہے دیندار آدمی, کسی بڑے آدمی سے, کسی پولیٹیشین سے یا کسی مالدار سے ملنا چاہے, تو وہ اتنا غریب ہوتا ہے کہ اس کو اجازت نہیں دی جاتی, اس سے ملیں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا, یہ تو بڑا چھوٹا آدمی, لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہوگا, بہت بڑا آدمی ہوگا. وہ ان شفع, وہ سفارش کرتا ہے, یعنی وہ غریب آدمی کسی امیر کے پاس یا کسی انسان کے پاس جا کر کسی انسان کی سفارش کرے کہ بڑا نیک ہے یا اس کا تعاون کرو, تو وہ اس کی بات بھی نہیں سنتا, اس لیے کہ کیا ہے, کمزور ہے. لیکن اللہ کے پاس اس آدمی کا وہ مقام ہے جو روپیہ پیسے والے کا نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے ہر عمل کس کے لیے کیا, اس کا ہر عمل کس کے لیے تھا, اللہ کے لیے. لیکن ایک جو دنیا دار ہے, اس کا ہر عمل کس کے لیے, اس کی ساری کوشش دنیا پر ختم ہو جاتی ہے, اس کا غم, اس کی خوشی اس لیے کہ روپیہ پیسہ ہے, روپیہ پیسہ ہے خوش ہو جاتا ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے تو ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ ارادے کا شرک ہے, نیت کا, قصد کا شرک ہے, شرک اصغر ہے, کہ ہر عبادت دین کے لیے کیا جانے والا ہر عمل کس کے لیے ہو, اللہ کی ذات کے لیے ہو, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو. اگر شروع سے لے کر آخر تک 100% اس کی کوشش صرف دنیا ہو تو یہ شرک اکبر ہے. ایمان کی کمی کے چلتے کبھی اللہ کے لیے کرتا ہے, کبھی دنیاوی عمل کے لیے کرتا ہے, تب پھر ایسی صورت میں یہ شرک اصغر ہے. انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا کا عمل بھی آخرت کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, کہ ہم دنیا میں بھی کوئی کام کریں تو اس سے ایسی صورت نکال لیں کہ آخرت میں بھی اس کا بھلا ہو جائے, اور جو عمل آخرت کے لیے ہے, نماز پڑھنا, دین کا علم حاصل کرنا, جس سے دنیا کمانے کی کوئی صورت دنیا میں ممکن نہیں, اس عمل کو صرف آخرت ہی کے لیے اللہ ہم تمام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور دنیا کے معاملے میں آخرت کو ترجیح دینے والا اللہ رب العالمین ہم تمام کو بنائے. روپیے کا, پیسے کا غلام بننے سے اور روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے چکر میں دین کو برباد کرنے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. معزز حاضرین, جیسا کہ آپ لوگوں سے ہر بار 3 سوالات کیے جاتے ہیں, آج کے 3 سوالات یہ ہیں کہ کل ہم نے ریاکاری, یہ بھی نیت, قصد, ارادے میں انسان شرک کا شکار ہو جاتا ہے, وہ ہے, اور آج بھی ہم نے سنا کہ انسان نیت میں, قصد میں عمل کا شرک کا شکار ہو جاتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق میں نے بیان کیا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ کل کا جو باب تھا اور آج کا جو باب ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے لوگ کل حاضر نہیں تھے تو انہیں پتا نہیں ہے کہ کل انہوں نے کیا سنا. پتا ہے عبداللہ, بتائیے کل کے اور آج کے درس میں کیا فرق ہے؟ پھر سے بتائیے. انسان دین کے نام پر جو بھی عمل کرتا ہے اس سے دنیا چاہتا ہے, صرف شہرت نہیں, مال بھی چاہتا ہے, عہدہ بھی چاہتا ہے, منصب بھی چاہتا ہے, سب کچھ چاہتا ہے. آج ہم نے سنا اس بارے میں, کل کس بارے میں سنا ہم نے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ کل ہم نے جو سنا وہ کس سے متعلق ہے؟ اس میں صرف عبادت کے ذریعے آدمی مشہور ہونا چاہتا ہے, نیک بننا چاہتا ہے لوگوں کی نظر میں.
آج کے درس میں ہم نے سنا کہ دین کے نام پر کر کے وہ مال چاہتا ہے، مال ملے تو خوش، مال نہیں ملے تو راضی۔ نماز کو انسان کیوں نہیں آتا؟ نماز پڑھنے کے بعد تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ صبح اٹھ کر کے پابندی سے انسان کام پر کیوں جاتا ہے؟ شام میں اسے تنخواہ ملتی ہے۔ نماز ضائع نہیں ہوگی، آخرت کے لیے محفوظ رہے گی، اور وہ جو صبح سے لے کر شام تک کمائے گا شام میں خرچ ہو کر کے فنا ہو جائے گا۔ تو انسان جلدی ملنے والے فائدے کے چکر میں آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ بارک اللہ فیک عبداللہ۔ 4 صورتیں ہم نے پڑھی کہ انسان جو عمل کرتا ہے تو اس کی 4 صورتیں، تو ایسی ایک مثال دیجئے، دنیا کا عمل دنیا کے لیے کرے تو جائز ہے، اور دنیا کا عمل آخرت کے لیے کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ دنیا کا عمل دنیا کے لیے، اس کی ایک مثال دیجئے۔ ہاں عمران بھائی۔ دنیا کا عمل ہے، تجارت کرنا دنیا کا عمل ہے، کوئی تجارت نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ڈاکٹر بننا یہ دنیا کا عمل ہے، اب ہم میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنے گا تو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور یہ تجارت کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ دنیا کمانے، یہ چیز جائز ہے۔ اور کوئی ڈاکٹر کیوں بن رہا ہے؟ دنیا کمانے، یہ چیز بھی جائز ہے۔ ایک اور مثال، دنیا کا عمل ہے لیکن مقصد آخرت ہے، اس کی مثال، یہ چیز بھی جائز ہے۔ کام تو دنیا کا ہے، اس کی ایک مثال۔ ہاں، مثال کے طور پر ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، مقصد گھر بنانا نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں شام کو لا کر کے خرچ کرنا۔ کون خرچ کرتے تھے ایسا صحابہ میں؟ اصحاب صفہ، جا کر کے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے اور شام میں لا کر کے خرچ کر دیتے تھے۔ بارک اللہ فیک۔ لیجیے عمران بھائی، لے لو۔ ایک آخری سوال، دینار اور درہم کا بندہ، ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اس آیت، اس حدیث میں کہا گیا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کا بندہ ہلاک ہو گیا، تو آدمی دینار اور درہم کا یعنی روپیہ پیسے کا بھی بندہ بنتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ آدمی روپیہ کا بندہ کیسے بنتا ہے؟ ہاں شعیب۔ بارک اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کچھ بھی کر کے، لوگ ناراض ہوں، والدین ناراض ہوں، دین لٹ جائے، سب لٹ جائے، بدلے میں کیا مل جائے؟ پیسہ مل جائے، روپیہ مل جائے۔ اور اصل میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دنیا ناراض ہو، کاروبار لٹ جائے، سب کچھ لٹ جائے، کون راضی ہو جائے؟ صحابہ کیا کیے؟ بیوی بچوں کو، والدین کو، ان کی جائیداد کو، سب کچھ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے چلے گئے، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، دین ان کا محفوظ ہو جائے۔ لیکن آج انسان کیا کرتا ہے؟ روپے پیسے کے چکر میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا درس ہوگا اس میں ہم لوگ ایک عالم یا کوئی امیر کسی چیز کو حلال کر دے تو حلال بنا لینا، کسی کو حرام کر دے تو حرام بنا لینا، یہ نہیں پوچھنا کہ دلیل کیا ہے، دلیل دو۔ یعنی علماء اور جو حکمران ہوتے ہیں ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لینا اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ لینا، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں یعنی آنے والی منگل کو سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو شریعت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔